اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کانت کل کہہ دے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت کا گھر ان اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خاص طور پر من دون الناس سوائے دوسرے لوگوں کے فتمنوا الموت تو موت کی آرزو کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی دوسرے لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اپنی طرف سے اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں، ہم ہی اللہ کی طرف سے چاہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم حق پر ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے، جو ہمارے پاس ہے وہی بہتر ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس بات کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ واقعی تم ایسا ہی سمجھتے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو دعوت دی کہ آؤ ہم اور تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، یعنی مباہلہ کریں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور کہہ دیں اللہ تعالیٰ اگر یہ ایسی بات ہے کہ اگر تم اپنے آپ کا سچا اور مسلمانوں کو جھوٹا واقعی میں سمجھتے ہو تو آ جاؤ سامنے مقابلے میں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ اس کو اللہ ہلاک کر دے۔ تو یہ لوگ مقابلے میں نہیں آئے۔ ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ لہذا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ مرنا بالکل نہیں چاہیں گے، اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس بات کے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی وہ ظالم ان کو پتہ تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں اور اگر آخرت میں پہنچ گئے تو پکڑے جائیں گے۔ اسی بات کو جو ہے اس دو آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اصل میں من گھڑت تھا، اور اس من گھڑت عقیدے کا توڑ یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ جس شخص کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر جنت میں جائے گا وہ تو فٹافٹ موت کی تمنا کرے گا، اور اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دنیا، جس دنیا میں آسائشیں اور نعمتیں ملی ہوئی ہوں، اور جو بندہ دنیا داری میں بڑھ جاتا ہے اس کے لیے آخرت کا تصور، دنیا کو چھوڑنے کا تصور بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو شخص بہشت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں انعام حاصل کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کون سا ایسا وقت ہوگا جب مجھے جنت ملے گی،
تو یہودیوں کے اس دعوے کا توڑ یہ کیا گیا ہے، تم تو دنیا پسند کرتے ہو، آخرت میں تو جانا ہی نہیں چاہتے ہو۔ اور اگر تم کو یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے مخصوص ہو چکی ہے، ریزرو تمہارے لیے ہی ہے، اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، تو پھر ذرا یہ دیکھو کہ تمہیں دنیا کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے۔ دنیا میں تو بہت مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں، مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے، تو اسے یہ زندگی ایسٹس نہیں لگتی، بلکہ یہ ایک ذمہ داری اور لائبلٹی معلوم ہوتی جاتی ہے۔ اسے دنیا تو قید خانہ نظر آتی ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اس کو قید خانہ سمجھتا ہے اور جنت اس کو آگے جا کے ملے گی، جبکہ کافروں کی جنت یہی ہے۔ یہاں پر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک معین مدت کے لیے بھیجا ہے، یہاں رہنا ہے، تو جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ اگر یہاں ہمیشہ رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو سمجھ لو آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور اپنے عملوں کی وجہ سے خوف ہے۔ اور لمبی عمر بھی دنیا دار آدمی کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا دار آدمی اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا قطعاً سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر دنیا دار آدمی اس بات کو خواہش مند ہے کہ اسے 10,000 سال لمبی عمر ملے، تاکہ دنیا کی لذتوں سے زیادہ دیر تک فائدہ اٹھاتے رہے اور آخرت کے عذاب سے بچے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے خبردار فرماتے ہیں کہ ان کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے، لیکن وہ لمبی عمر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آخر کار تو مرنا ہی ہے نا، اور اللہ ان کے عملوں کو جو وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس نے تو آخر آنا ہی آنا ہے، کسی کے ٹالے سے ٹلنی نہیں ہے، اور اپنے وقت پر ضرور آتی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ موت کے بعد اگلی زندگی کی تیاری کی جائے اور دنیا میں دل اتنا لگایا جائے جتنا ضرورت ہے اور جتنا ریکمینڈڈ ہے۔ وما علینا الا